اب بورڈ آف پیس کے کانٹریکٹ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں حالات چینج ہو چکی ہیں۔ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا، مسلمان کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، یو اے ای اور سعودیہ کے اندر کنفلکٹ پیدا کر دیا گیا، عراق کو تباہ و برباد کیا گیا، ایران کے اوپر حملے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو ہمیں لڑوانا چاہتی ہیں۔ حالانکہ افغانستانی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جا سکتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کی جا سکتی تھی، مگر ایک دم ان کے اوپر جب حملہ کر دیا گیا تو پھر ظاہر ہے ابھی وہ کمزور ہیں، تو ہم ان کے اوپر اگر فضائی حملے کرتے ہیں تو ادھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جو ادھر اپنا ریزیڈینشیل ہیں، جو اپنا لوگوں کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں ادھر رہتی ہیں، فیملیز ماری جا رہی ہیں۔ تو اس پر میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے ساتھ وہ واقعی آ کر لڑتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ جا کر ان سے مذاکرات کریں، ان سے بات کریں، جو دہشت گرد ہیں ان سے وہ لیں، یا ان کو جا کر آپ افغانستان کے اندر پکڑیں، اس پر بھی بات ہو سکتی تھی۔ مگر جب حملہ کر دیا گیا تو پھر ظاہر ہے یہ جو پیچھے آپ کہہ لیں کہ ایک تو ٹرمپ ہے اور دوسرا اسرائیل ہے، بیسیکلی جو انہوں نے پیس آف بورڈ پر سائن کروائے ہیں اس میں یہ کانٹریکٹ بھی شامل ہے کہ آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور انہوں نے کر دیا۔ بیسیکلی ادھر بھی مفادات کی سیادت ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم مفادات کی سیاست کریں گے تو ہمیں بھی لمبا لے کر جایا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنی دیر تک بھی عاصم منیر صاحب ہیں نا، ملک کے حالات بہت خراب ہو چکی ہیں۔ اب عاصم منیر صاحب نے ہمیشہ تو رہنا نہیں، مگر پاک فوج نے تو رہنا ہے، اور یہ جو کچھ کر جائیں گے اس کے بعد اس کے جو آفٹر افیکٹ ہیں وہ بڑے ڈینجرس قسم کے ہوں گے، اور وہ جب واپس آئیں گے جو کچھ یہ ظاہر ہے جو کچھ آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے، تو پھر اس کا جو نقصان ہے وہ اپنا پاکستانی عوام اور قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں نا، اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس میں بھی تو ہمارے پاکستانی ماری جاتی ہے نا، جو عوام ہے وہ ماری جاتی ہے نا، پھر آپ ان کو تحفظ بھی نہیں دے پاتے۔ اس کے بعد پھر ابھی جو اپنا اگر افغانستان کے اندر فیملیز ماری جائیں گی فضائی حملوں سے، تو وہ بھی تو ہماری مسلمان بھائیں مائیں بہنیں بیٹی ہیں۔ تو ادھر جو جناب اسرائیل ہے وہ ایران کے اوپر لگا ہوا ہے، مگر آپ اسرائیل کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہیں، آپ اسرائیل کو واپس جواب دینے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ آپ ان سے جہاز بھی لے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب خان صاحب نے بولا تھا کہ جناب میں بالکل کسی قسم کے نہ تو امریکہ کو پاکستان کے اندر اڈے دوں گا اور نہ ہی میں ان کو فضائی حملے ڈرون اٹیک افغانستان میں کرنے دوں گا، اور اس کے بعد دیکھ لیں ایک دن بھی آپ بتا دیں کہ کسی قسم کا بھی اپنا دہشت گردی کا حملہ پاکستان کے اندر ہوا ہو، جتنی دیر بھی خان صاحب نے حکومت کی ہے۔ مگر جیسے رجیم چینج کی گئی خان صاحب کی، اس کے بعد پھر طالبان بھی ادھر آ گئے، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے ملکی حالات چینج ہوتے ہیں، اور کیسے پھر چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ لندن میں مذاکرات ہوتے ہیں، اور ان کو زبردستی خان صاحب کی رجیم چینج کر کے لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس میں چند جرنیل بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب وہ جرنیل جو ادھر شامل ہوئے، کچھ تو آپ دیکھ لیں بیمار پڑے ہیں، کچھ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور جن کو بڑے بڑے عہدوں اور پوسٹوں پر لگا دیا گیا ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر ایک جنگ کا سما پیدا کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب کی پارٹی کے اوپر ظلم اور تشدد، اور خان صاحب کے چاہنے والوں کو بھی جو باہر کی ملکوں سے جاتے ہیں ان کو بھی پکڑ کر ایئرپورٹوں سے ان کے اوپر بھی تشدد کیا جا رہا ہے۔ سی سی ڈی نے اپنا کام کیا، جو بھی آواز بلند کرے گا اس کا وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا انکاؤنٹر ہم کر دیں گے، اور وہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو مریم نواز کا حکم ہے، اب حالات مریم نواز کے اوپر سے گزر کر افغانستان کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جیلی حکومت ہے یہ کتنی دیر تک پاک فوج کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ میرا نہیں خیال اگر جنگ تھوڑی سی بھی لمبی ہوگی تو یہ جو حکومت ہے نا، یا تو یہ گر جائے گی یا یہ خود ہی بھاگنے کی تیاریاں کریں گے، اور آخر میں بالآخر ان کو خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے باہر نکال کر افغانستان والوں کو سٹاپ کرنے کے لیے بولنا پڑے گا کہ جناب آپ ان کو پیغام دیں، اور ہماری جو پاک فوج اور طالبان کے اندر جو لڑائی بن چکی ہے اس کو ختم کرانے میں ایک کردار ادا کریں۔ مگر پیچھے اب جو ٹرمپ اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ادھر بھی یہ پھنس چکی ہیں، تو اب یہ پھنس چکی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو مروا دیا جائے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے کو بورڈ آف پیس پر سائن کیے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان کے بچوں کا جو فیوچر ہے ان کو آپ داؤ پر لگا کر جنگ کا سما آپ شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ تحفظ اس طرح نہیں کیا جاتا۔ جو قومیں ہوتی ہیں وہ محنت کرتی ہیں، اور اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے وہ بہت زیادہ محنت کر کے ان کے ملک کے اندر اپنا بڑے بڑے اپنا جو ہے لوگ باہر سے آ کر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور ادھر پھر ٹورسٹ بڑے دور دور سے آتے ہیں، لوگ ادھر اپنا خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ٹورزم ہوگا تو ملک بہت زیادہ اوپر جائے گا، اور اگر اس طرح کا جنگی سما ہوگا تو ٹورزم تو پہلے نہیں تھا، وہ جو آتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور اس کے بعد جو انویسٹمنٹ لوگ تھوڑی تھوڑی کر رہے تھے وہ بھی ادھر سے لے کر دوسرے ملکوں میں بھاگ گئے۔ تو اب تو دہشت گردی کا سما ہے، تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب پنجاب ترقی کر رہا ہے، یا خیبر پختونخوا یا سندھ یا بلوچستان، چاروں صوبوں کے اندر ایک قسم کی جنگ کا سما ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں
جنگ انہوں نے لگا دی ہے. بلوچستان کا بھی آپ حال دیکھ لیں, سندھ کے اوپر بھی قبضہ ہے اور پنجاب کے اوپر بھی قبضہ ہے. تو اس سے زیادہ بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب عوامی مینڈیٹ کو پاؤں کے نیچے روندا جائے اور ان لوگوں کو زبردستی ان منصب کے اوپر بٹھا دیا جائے جدھر بیٹھ کر وہ آئین اور قانون کی